ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم جو تعلیمی نظام ہے اس کو زیادہ افیکٹو بنا سکیں، کیونکہ صرف ڈگریز کا حصول اس ملک کو ترقی اس بات پہ ترقی نہیں ہو ملک میں کتنے پی ایچ ڈیز ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے انجینئرز ہیں. نو، اس کی جو امپیکٹ ہے، جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ جو آپ کے انجینئرنگ کے سیکٹر یا کوئی بھی سیکٹر ہو، اگر اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو نہیں ہوتا، ملک کو نہیں ہوتا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سوچ سمجھ کر اگر آپ نے ایک پروفیشن کا انتخاب کیا ہے تو پھر اس میں آپ کو اس کی بلندیوں پہ پہنچنا ہوگا. ہمارے ملک میں ہر چیز امپورٹ ہوتی تھی یا ہو رہی ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جو ہیں تو امپورٹ. میں ہر جگہ جا کے یہ اگزامپل لیتا ہوں. میں نے پاکستانی انجینئرنگ کونسل کو بھی کہا تھا، میں نے کہا مجھے کوئی ایک ایسا سوفسٹیکیٹڈ کوئی انجینئرنگ کا ایکوپمنٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایک عام سی بات کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ادھر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سب کے گھروں میں گیزر ہوگا. آیا ہمارا گیزر انرجی ایفیشینٹ ہے؟ آج سے 40 سال پہلے یا 35 سال پہلے جب میں نے گھر بنایا تھا تو جو گیزر اس میں لگے تھے، آج بھی وہی گیزر وہی مارکیٹ میں بھی بک رہے ہیں اور وہی استعمال ہو رہے ہیں. کیا ہم نے انرجی ایفیشنسی کا سوچا؟ کیا ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے افیکٹولی ہم منیمم ریسورسز استعمال کرتے ہوئے جو پنکھے چل رہے ہیں، کتنوں میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ، کتنوں کی ذہن گیا اس طرف کہ اس کی جو بجلی یہ کنزیوم کرتا ہے کس طرح سے اس کی ٹیکنالوجی کو امپروو کیا جائے. جو موٹرز ہوتی ہیں جو گھروں میں ہر گھر میں لگی ہوئی ہیں، ان موٹرز کی ٹیکنالوجی کو کتنا امپروو کیا ہم نے، یا یہ صرف گجرات کے لوگ کریں گے؟ یہ چیزیں ہیں، یہ بیسکس ہیں. یہ دس از لائک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ویل. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویری سوفسٹیکیٹڈ engineering marvels that we see across the world. It's about basic things. We have to think, we have to question, we have to improve, and it's a constant process. It's not a one-off thing. We have to be committed to this country. اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے، وہ آپ ہی کی فیلڈ، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، اس سیکٹرز میں ہمیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نے آگے جانا ہے. تو یہ تو دل کی باتیں تھی جو کہ میں اس لیے تو نہیں آیا تھا، لیکن موقع کو جانتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر تو آپ صرف ڈگری کا حصول اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو کل ایکسین بن جائیں، ایس ڈی او بن جائیں، چیف انجینئر بن جائیں، میرا خیال ہے کہ ایک بہت چھوٹا ایم ہے. آپ کو اپنی کمپنیز بنانی چاہیے، آپ کو اپنے پروجیکٹس بنانے چاہیے، اپنے ایکوپمنٹ بنانے چاہیے، تبھی آپ کا کوئی فائدہ ہوگا سوسائٹی کو بھی اور آپ کو بھی. کیونکہ ورنہ آپ ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہیں گے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو رجسٹرڈ انجینئرز ہیں وہ 3 لاکھ کے قریب ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا، میں وی سی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں یا پاکستان کو کن انجینئرز کی ضرورت ہے؟ آیا ہمیں سول انجینئرز کی ضرورت ہے، الیکٹرانکس، الیکٹریکل، میکینیکل، کس کی ضرورت ہے؟ یہ تب ہوگا جب ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا. تو مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ ڈیٹا کمپیوٹنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور یہ بڑے نام ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کہنے کو آسان ہے، لیکن ہمیں اس کی سیکوینسنگ بھی بہتر کرنی ہوگی کہ اگر ہم توجہ نہیں دے رہے ڈیٹا کو تو پھر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات میرا خیال ہے نہیں کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے. تو ہماری جو کوشش ہے کہ دیکھیں اس ملک میں جتنے بھی ایشوز ہیں، ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی اور آئی ٹی کی یونیورسٹیز، ان مسائل کا حل، سلوشنز، یہ جو ہے تو ہمیں دینا چاہیے ان کا مقصد. ہم نے اپنے تئیں ہم دیکھتے تھے کہ اس ملک میں ہر الیکشن جو ہے تو بڑا کنٹروورشل ہوتا ہے. میں جب آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ جب 70s میں جس وقت ہم بچے تھے اس وقت الیکشن ہوا ملک ٹوٹ گیا. 77 کا الیکشن ہوا، مارشل لاء آ گیا اور
وہ والا ماشاء اللہ ضیاء الحق والا جس نے کہ اس ملک کی جڑوں کو ہلا دیا. اس کے بعد پھر دوسرا الیکشن ہوا, اس میں بھی ہر الیکشن پہ سوالات اور پورے ڈیموکریٹک سسٹم کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہو گئی. تو جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, یہاں تک کہ جو آخری الیکشنز تک ہوئے ہیں, چاہے تنقید جائز ہو یا ناجائز ہو, لیکن یہ ایشو ضرور ہر الیکشن میں بنتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. اب اس کا کوئی سلوشن تو ہونا چاہیے. جتنے الیکٹورل ریفارمز تھے وہ کیے ہم نے, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن نتیجہ اس کا کوئی نہیں نکلا. یہاں پہ ہیومن انٹریکشن جتنی زیادہ ہوگی مسائل رہیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لے کر اور جتنے بھی ادارے ہیں, تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ پہلا ٹاسک مجھے دیا کہ جی آپ کی منسٹری کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کریں, کیونکہ باقی سارے جتنے بھی سلوشنز تھے وہ فیل ہو گئے, کسی نہ کسی وجہ سے فیل ہو گئے. تو یہ ہم نے ٹارگٹ لیا, 90 ڈیز کے اندر ہم نے ایک ایسی مشین بنائی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا مشین سے زیادہ اہم کیا ہے, کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں شفاف انتخابات کرانا چاہتے ہیں. اگر اس ملک میں جمہوریت نے پھلنا پھیلنا ہے, اگر اس ملک میں پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے, تو پھر وہ لوگ جو کہ کسی خاص طریقے سے آئے ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کو اندر ہونا چاہیے وہ باہر ہیں, اور جن کو باہر ہونا چاہیے وہ اندر ہیں. اس لیے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ صرف ایک مشین نہیں ہے, یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے پورا وہ ایک شفٹ کیا ہے کہ جس میں کہ بجائے لوگوں کو انوالو کرنے کے ہم ٹیکنالوجی کا سہارا لیں. کس طرح سے ووٹنگ میں ایک اس کو بنایا جائے, آسان بنایا جائے. یہ مشین بنیادی طور پہ 2-3 پرنسپلز پہ کہ جو استعمال کرنے والا ہے وہ بھی آسانی سے سمجھ جائے, یعنی ایک بٹن دبائے گا اور اس کا کام ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ وہ دیکھے ٹھپا غلط جگہ پہ لگ گیا, سیدھی جگہ پہ لگ گیا, غلط کو لگ گیا, یہ ساری چیزیں پھر گننے میں. تو الیکشن کے جو پارٹیسپنٹس ہیں, ووٹرز جو ہیں, ان کے لیے آسانی کہ ایک بٹن سے کریں, اور پھر جو الیکشن کروانے والے ہیں یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان, ان کے لیے بھی آسانی ہو کہ وہ ایک بٹن سے جو ہے تو سارے اس کو پروسیس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. پھر ڈیورنگ دا پول, پری پول اینڈ آفٹر دیٹ جو ریگنگ ہوتی ہے اصل میں وہی ہوتی ہے. تو یہ مشین چونکہ ایک اسٹینڈ الون مشین ہے جس کا کہ نہ انٹرنیٹ سے تعلق ہے, نہ اس کا کوئی وائی فائی ہے, نہ بلوٹوتھ ہے, کوئی باہر کی جو دنیا ہے اس سے وہ یعنی کہ وہ پھر ہیک نہیں ہو سکتا. آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے اور جاننا چاہیے کیونکہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے. تو اس میں ہمیں کوئی ایسی باہر کی بیرونی مداخلت نہیں ہو سکتی. دوسرا کہ اس کو ہم نے ایک ہائبرڈ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں, ہم نے کاؤنٹنگ کو بھی رکھا ہے. جو ووٹ ہے وہ جب پریس کرے گا اس کو جو ووٹ کی پرچی ملے گی وہ دیکھے گا کہ یہ ووٹ اسی کو گیا ہے جس کو میں نے دیا ہے, اور وہ اس کو بیلٹ باکس میں بھی ڈال دے گا. اینڈ میں یہ دونوں ریکنسائل کریں گی. کچھ اس میں گیپس ہو سکتے ہیں, اس کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں کہ اگر آپ یہ ووٹ ہوگا, اس کی جو ٹائمنگ ہوگی, اس کی جب الیکشن ختم ہو جائے گا, پولنگ ختم ہو جائے گی, تو پریزائڈنگ آفیسر اس کو لاک کر دے گا, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ 15 سیکنڈ میں دا پریس آف اے بٹن آپ کو پورا کنسولیڈیٹڈ اس پولنگ بوتھ کا رزلٹ مل جائے گا کہ کس کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے, کون پہلے کون دوسرا, کچھ کو آپ فارم 45 کہتے ہیں. وہ دستخط کریں گے اور ایک جو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جو کیو آر کوڈ ہوگا اسے وہ اسکین کر کے ایک بہت ہی مختصر سی فائل جس کو کہ لوگ RTS کہتے ہیں, اس کی وجہ نہیں. ہمارا پرابلم یہ بھی ہے کہ وی ڈونٹ اینالائز وائی سم تھنگ ڈڈ ناٹ ورک, بجائے اس کے جی وہ تو کام ہی نہیں کرتی ہے, وہ بیٹھ گئی ہے, وہ کھڑی ہو گئی ہے. ہمیں کسی نے سوچا ہے کہ بھئی یہ کیوں بیٹھ گئی. بڑا سمپل, میرے جیسا نان ٹیکنالوجی بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب آپ اتنی موٹی موٹی فائلز بھیجیں گے تو ظاہر سسٹم نے تو بیٹھنا ہے. اب یہ تو کچھ کلو بائٹس کی جو فائل ہے وہ انسٹنٹلی سارے ملک سے جب آئے گی تب یہ سسٹم نہیں بیٹھے گا. تو اس سے گننے میں بھی جو
جو ہوتا تھا کہ جی گنتی میں 18 لاکھ ووٹ ضائع ہوتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا ڈیٹا ہے، 3% آف دا ٹوٹل ووٹس کاسٹ 18. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کینڈیڈیٹس 50 ووٹ سے 25 ووٹ سے بھی ہارے ہیں اور جیتے ہیں. تو اس میں جو ووٹ ضائع ہونے کا پروپورشن ہے وہ 0 ہے. ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہوگا، جو بھی جن وجوہات کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. آپ نے سینٹ کا الیکشن دیکھ لیا کہ جب چیئرمین کا الیکشن تھا تو اس وقت کتنے ووٹ ضائع ہوئے، اور اگر وہ ضائع نہ ہوتے تو رزلٹ کیا ہوتا. ہم نے مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے لیے نہیں بنی ہے یہ مشین، یہ صرف، اور یہ پرائم منسٹر عمران خان ہی کر سکتا ہے، وہ جیسا نڈر لیڈر کر سکتا ہے. کہ اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ ہم ہار جائیں، سو واٹ، الیکٹورل ایک فیئر میچ ہو، اس میں ہم ہار بھی جائیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ملک کا فائدہ ہے، ڈیموکریسی کا فائدہ ہے، پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے ہم نے. تو یہ ایک بہت ہی تاریخی موقع ہے جس میں کہ ہم مینول سے ٹیکنالوجی کو راستہ دے رہے ہیں. اور ہماری یہ کمٹمنٹ پرائم منسٹر عمران خان کی یہ فرم ہے. ہمارے نزدیک دوسری کوئی آپشن نہیں ہے. 2023 کے الیکشن انشاءاللہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوں گے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ہمارے فیکلٹی ممبرز بیٹھے ہیں، میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ کس طرح سے اس مشین کو ہم ہیک کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس مشین میں کوئی ایسی چیز کی جا سکتی ہے. اور دوسری یہ سچ میں کہنا بھول گیا کہ اس میں آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، دا بیئر میٹل ٹیکنالوجی. تو آپ کو اس میں کوئی چیز آپ امبیڈ کر نہیں سکتے ہیں، اور وہ سارا پروسیس بنایا ہے ہم نے. اپوزیشن جماعتوں کو آج یہاں سے لے کر پرائم منسٹر نے جو آفر دی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ، ہر جگہ ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ آئیں، بات کریں، اور جو بھی ان کے خدشات ہیں، بیکاز وہ بھی ایک بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہم بالکل اس کو ڈکٹیٹوریل طریقے سے نہیں کرنا چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن جماعتیں اس کو اپنے ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کو بھیجیں، اس مشین کو وہ پرکھیں، اور جو بھی ان کی پھر آبزرویشنز ہوں گی ہم اس کو ایڈریس کریں گے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی چیز بغیر دیکھے اس کو ریجیکٹ کریں. ایک زمانہ تھا جس میں کہ جب اپولو پہ مون لینڈنگ ہو رہی تھی تو ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو کفر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں ہمیں آگے جانا ہے. اب پاکستان پیچھے نہیں جا سکتا، پاکستان نے آگے ہی جانا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ایک تو اپنا ویلیو سسٹم کو بہتر کریں. آئی ایم جسٹ ناٹ سیئنگ کہ جی ٹیکنالوجی از دا سولوشن فار آر پروگریس. سب سے پہلے تو وہ ویلیو سسٹم ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے بدلتی دنیا کے ساتھ اپنی جو اکانومی ہے، اپنی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو اڈیپٹ کرنا ہوگا. وہ ہر صورت میں ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. لوگ بڑے وہ ڈالیں گے، وسوسے ڈالیں گے، لوگ بڑے کوشچن کریں گے. لیکن جب تک آپ بینگ انجینئرز، آپ جب تک اس مشین کی کریڈیبلٹی کو ویٹ نہیں کر سکتے تو ہمارا کام ادھورا ہوگا. آپ لوگ، یو آر دا رائٹ پیپل ٹو کامنٹ، ٹو تھنک، ٹو کوشچن اینڈ ٹو پرپوز solutions if at all. We'll be more than happy receiving some proposal from UET Peshawar that this can be improved further in this manner. We have tried our best. ہم نے اس کی ہر چیز کو سنگل فنکشن وہ ہے، آپ نے میرا خیال ہے وہ دیکھی ہے، ابھی دکھائی ہے یا نہیں؟ وہ ابھی نہیں دکھائی، آپ دیکھ لیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ it's the simplest of the technologies because ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ یہ یوزر فرینڈلی کیسے ہو اور کس طرح سے ہم اس کو بنائیں کہ اس کو کوئی بھی سبوٹاج نہ کر سکے. ہم ایک مہینے بعد 2 بعد ہم ایک ہیکاتھون بھی کر رہے ہیں جس میں کہ ہم چیلنج کریں گے لوگوں کو کہ آئیں اس کو ہیک کریں، آئیں اس میں کچھ آپ اس کو کچھ چیز انسرٹ کریں. آیا یہ مشین پھر کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ کیا میکنزم ہے اس مشین میں جس میں کہ ذرا سی external intervention, be it in the form of Elfie, be it in the form of a nail, be it in the form of anything,
آپ نے کسی نے کھولنے کی کوشش کی اس کو، یہ بالکل ڈسیبل ہو جائے گی، ڈیٹا اس میں محفوظ رہے گا، ووٹر کی پرائیویسی اس میں 100% گارنٹیڈ ہے۔ تو مجھے زیادہ آپ کو نہیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی، بیکاز یہ آپ لوگوں کا فیلڈ ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ جدھر بھی ہیں صرف لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ کسی بھی چیز کو بغیر دیکھے آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے اور ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا، اور الیکٹورل پروسیس آف دا کنٹری اس سے اہم ایکسرسائز کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے میں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ آپ نے جو ایک روحانی کنیکشن آپ لوگوں کے ساتھ، ان بلڈنگز کے ساتھ، اس پوری کیمپس کے ساتھ میری ہے، مجھے موقع ملا ایک دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذرا زیادہ رابطہ رکھوں گا۔ شروع میں سیٹل ڈاؤن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ میرا کافی رابطہ رہے گا وی سی صاحب سے بھی اور آپ کے ساتھ بھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔